بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں بلا تاخیر اور اپنی بزم میں جناب پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب کو اور اسی طرح جناب اوکاشا مجاہد بن عبدالمالک مجاہد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اہلاً و سہلاً مرحبا. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں. آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ، پھولوں کی خوشبو، شبنم کی رنگت، میری جماعت کا فخر، جماعت کا امتیاز، تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا امانت و رحمان عثمانی صاحب. والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا. یہ دینا بیس بند کر کے باقی بات ٹریبل تو کھولو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کے کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات. پیارے ساتھیو، اج دا اے بڑا ہی پیارا پروگرام
جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب حضرت مولانا حافظ امجد شوکت صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان دی دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے، دعا فرماؤ اللہ پاک ان ساتھیاں دی محنت نو اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اچھی کہہ دیو میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم خطبہ شہباز خطابت حضرت مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی محترم جناب کیڑے دوست ہدایت اللہ سلفی صاحب بڑیاں پیاریاں پیاریاں باتاں تواڈے گوش گزار کر چکے نے، میرے بعد انشاءاللہ الرحمن فضیلت الشیخ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، محترم جناب حضرت مولانا مطیع اللہ باجوہ صاحب اپنے اپنے وقت دے اندر خطابات فرمان والے نے، اور میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے اتھے ہی رہن دے بات ٹھیک ہے کہ فکر آخرت دے حوالے دے نال چند ایک باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی حافظ امجد صاحب فرما رہے سن کہ ساڈی جماعت دے عظیم خطیب شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی، اونا دے لخت جگر مولانا صفی الرحمان ربانی صاحب جو کہ ایکسیڈنٹ دی وجہ تو پرسوں اللہ دے حضور پہنچ چکے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کل صبح 9 بجے انہاں دی نماز جنازہ ادا کیتی سی، اور بھائی امجد صاحب فرما رہے سن کہ او صفی الرحمان ساڈے نال پڑھدا رہا ہے، آندے نے وہ گلاں اج ساڈے ذہن دے اندر آ رہیاں نے، اور او بچہ ہر ایک نال پیار کرنے والا، محبت دا اظہار کرنے والا، دعا فرماؤ اللہ حضرت ربانی صاحب دے بیٹے نو کروڑ کروڑ جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرمائے۔ اس حوالے دے نال چند ایک باتاں ذرا غور دے نال سماعت فرما لو۔ آخرت دا فکر، آخرت دا ڈر، جدو آخرت دا فکر پیدا ہو جائے نا پھر بندہ گناہ کردہ، اچھی بولو کردہ، کوئی پروگرام تے نہیں، اچھی بولو ذرا پھر گناہ کردہ۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب اکاشا مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے پیار دے نال تشریف لے آئے نے، دعا فرماؤ۔ دیکھو اتنا لمبا سفر لاہور تو کوئی اور نہیں، انہاں طلباء نال بچیاں نال پیار اور محبت دا اظہار فرما رہے نے، دعا کرو اللہ انہاں دیاں محنتاں محبتاں
اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی مبشر ندیم ربانی صاحب، دعا کرو اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر بھی برکت فرمائے۔ جدو آخرت دا فکر پیدا ہو جاندہ ہے نا، پھر بندہ بے نماز رہندہ، بولو رہندہ، ذرا اچھی بول دے جایا جے، پھر بے نماز رہندہ۔ جدو آخرت دا فکر دل دے اندر بندہ پیدا کر لے، پھر دودھ دے اندر پانی پا سکدا، بولو پا سکدا۔ جدو آخرت دا فکر بندہ پیدا کر لوے، پھر بڑے تو بڑا حاجی کیوں نہ ہووے، جو بیٹیاں دا حق بیٹیاں نو دین والا، جدو آخرت دا ڈر آ جائے، آخرت دا فکر پیدا ہو جائے، پھر باپ اپنیاں بیٹیاں دا حصہ بیٹیاں نو دے سکدا، بولو دے سکدا۔ جدو آخرت دا فکر پیدا ہو جائے، ساری رات جلسہ سن کے فجر ویلے بندہ سو سکدا، بولو سو سکدا۔ آؤ ذرا آخرت دا فکر پیدا کر لئیے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ذرا سماعت فرما لو، پیغام خدا وندے اور قرآن دے اینا لفظانو آج اپنے گلے دا ہار بنا کے لے جانا ہے، قرآن دے اینا الفاظ نو اپنے سر دا تاج بنا کے لے جانا ہے، اور خدا را کلے بہ کے سوچنا ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن کس بات دا سانو پیغام سنا رہے تے پچا رہے ہے۔ سن لو ذرا پیغام خدا وندی، اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ میں رب تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا میں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جنہاں نو قرآن ال پیار ہے اچھی کہہ دیو، بار بار کہن دی لوڑ نہیں پینی چاہیے دی، آپ ہی تسی یاد رکھ لیا جے اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپنو مومن کہلانے والو، اتقوا اللہ، اللہ ذوالجلال کو لو ڈر جاؤ نے۔ رب العالمین دا ڈر اپنے دلوں دے اندر پیدا فرما لو نے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ ذوالجلال اس بات تو لوگانو آگاہ فرما رہے نے، اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اے مومنو غور کر دے جایا جے، اللہ ذوالجلال کہہ رہے نے کل واسطے کی جمع فرمایا ہے، کل واسطے کی حاصل کیتا ہی نائے، کی مانا آخرت دے دن واسطے کیڑیاں تیاریاں فرمائیاں نہیں، آخرت دے دن واسطے کی جمع فرما لے آئے، کل جو رب دے دربار دے اندر حاضریاں دینیاں نے، رب نو جا کے تے کیڑا منہ دکھاواں گے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے قیامت والے دن اونی دیر بندہ قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک اینا سوالاں دا جواب نہیں دے لوے گا۔ اللہ ذوالجلال نے سوال کرنا ہے، اے میرے بندے میں رب نے تینوں اینی زندگی عطا فرمائے، دسنا اپنی زندگی کتے روڑ کے آیا ہے؟ میں رب نے تینوں جوانی عطا فرمائے، اپنی جوانی نو کتے لوٹا کے آیا ہے؟ اے نوجوانوں نوجوانوں اپنی جوانیاں رب نامے لا دے انہیں اوے خلو غور تے کریا کرو نے۔ اے نوجوان اج دا نوجوان رات دیاں تاریکیاں ویلے اپنے یار دی بے وفائی دی وجہ تو تے رو پیندا اے۔ اے نوجوان رات دیاں تاریکیاں ویلے آخرت دا فکر پیدا کر کے اپنے رب دا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا کر کے عرش والے رب کو اپنے رب دے سامنے رو پیا کرنا ہے۔ اور روندے بندے اللہ نو بڑے پیارے لگیا کر دینے، روندے بندے اللہ نو بڑے ہی پسند آ جایا کر دینے، روندے بندے انو وے کے عرش والا رب مسکرا پیا کر دائے۔ اللہ ذوالجلال دی طرف پیارا پیغام آؤندا ہے، اے میرے پیارے بندے میرے سامنے ایک واری رو کے منو خاتے دینا ہے۔ میں رب کادا ہویا ہے جے تیرے رون والے چہرے نو اپنی رحمت دی چادر نل صاف نہ کر دے میں رب کادا ہویا ہے جے تیری آنکھ وچوں نکلن والے آنسو نو میں رب اپنی رحمت دی چادر اندر نہ لپیٹ لوائے۔ اے نوجوانو آمینہ دے لال علیہ السلام فرما رہے نے وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ جیڑا نوجوان جوانی ویلے یہ باتاں کردہ ہے، جیڑا نوجوان جوانی ویلے اپنے رب دے سامنے آکے کھلو جاندہ ہے، اپنے رب دا بن جاندہ ہے، اپنے رب کو لو ڈر جایا کردہ ہے۔ قیامت والے دن اے نوجوانو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ اوے راتیاں تاریکیاں ویلے اپنے رب دے سامنے آکے ویکتے صحیح نے ساری رات سو کے نہ گزار دیا کرو نے، اپنے رب دے دروازے تے آ جایا کرے تے آکے نے اپنے رب نو منایا کرے، آکھیا کر ساڈی کر منظور دعا مولا ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا۔ رب دے دروازے تے آ جایا کرے آکھیا کر ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں پر تیری رحمت نالوں ود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھائے مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا۔
اینج کر کے رب نو منایا کرو نئے اپنے رب دے دروازے تے آ جایا کرے اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے آئے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ آخرت واسطے کچھ جمع فرما لئیے آ زندگی 4 دن دی زندگی آج نہیں تے کل ایتھو جانا ہی جانا ہے ایتھے بڑے بڑے اللہ بھی آئے نے ایتھے بڑے بڑے حسن و جمال دے پیکر بھی آئے نے ایتھے بڑیاں بڑیاں دیاں والے بھی آئے نے ایتھے بڑے بڑے بادشاہ بھی تے آئے نے نائے آج او نظر تے نہیں آ رہے آج مٹی دے نال مٹی بنے نظر آ رہے نے اے میرے بھائی غور تے کریا کرو نے اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے آئے رب دے قرآن وال بھی توجہ کریا کرو نے اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے آئے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ ذوالجلال کہہ رہے نے ایک ویلا آ کے رہنا ہے ہر ایک نے موت نال ہم کے نار ہونا ہے ایک ویلا آنا ہے موت دا پیالہ پی کے رہنا ہے قبر دے دروازے چو لنگ کے ہی رہنا ہے اور موت کسے دا لحاظ نہیں کر دے اور موت اپنا تعارف آپ کروا رہی ہے فرمان دینے انا الموت الذی فرقو بین الاخ والاخوات انا الموت الذی فرقو بین البنین والبنات انا الموت الذی فرقو بین الزوج والزوجات اے لوگوں میں ایک ایسی موت آئے جدو آ جانی ہے پین پراما دے درمیان جدائیاں پا دینی ہے جدو آ جانی ہے خامت بی بی دے درمیان جدائیاں پا دینی ہے جدو آ جانی ہے میں اولاداں تے ماپیاں دے درمیان مچھوڑے پا دینی ہے ماپے روندے رہ جاندے نے ماپے آہوزاریاں کر دے رہ جاندے نے بڑا باپ جیڑا ہے اپنے بیٹے جوان بیٹے دے لاشے تے کھڑا نظر آ رہے آئے آندہ میرے آ بیٹے آئے میں تے سوچے آسی میرے بڑا پیدا سہارا بن جائیں گا آج تیرے جنازے نو منو کندہ دینا پہ گئے آئے ایتھے بڑے بڑے آئے نے موت نے تے کسے دا لحاظ نہیں کہتا ہے موت نہیں بیندی اجے جوان پتر دیاں بڑے ماں پیانوں بڑیاں لوڑا ہون گیا ہے یار موت نے ایوی تے نہیں نہ ویکھے آئے حضرت صفی الرحمن دیاں حضرت ربانی صاحب نو بڑیاں لوڑا ہون گیا ہے موت نہیں ویندی نکیاں نکیاں بچیاں نو اجے ماں پیاں دیاں بڑیاں لوڑا ہون گیا ہے موت نہیں ویندی اس بچیاں دیاں ماں پیاں نو بڑیاں ضرورتا ہون گیا ہے
او یار جدو موت آ جاندی ہے ہس دے وس دے کرانوں برباد کر کے رکھ دیندی ہے، ہس دے وس دے کرانوں قبرستانی بنا دیا کر دیے۔ ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی، اے گلاں یاد کرن والی آجے آ فکرہ پیدا کر لئیے۔ ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مکاوے گے، ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونا بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا آج سجن ساتھی بیلی چھڑی جانا جدے وچ رہندا سے حویلی چھڑے جانا اور پتہ نہیں نال ساڑے اگے کی ہونا بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا آج سجن ساتھی اوے غور کرنے والیاں گلاں نہیں پلے بن کے لے جا دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جانا ہے، اسی تے لاپرواہی دے اندر ہی اپنی زندگی گزار دے نظر آ رہے آئے۔ تینوں اگے رکھ کے جنازہ تیرا پڑھنا چوک کے جنازہ پھر قبرانو کھڑنا اس ویلے کار تینوں رکھ بھی نہیں سکنا، اس ویلے کار تینوں رکھ بھی نہیں سکنا۔ ماں پیار کرنے والی، ماں محبتاں دا اظہار کر جانے والی ہے، اپنے پوتر دے لاشے نل چمڑ جاندی ہے، آندی ہے او لوگو میں اپنے بیٹے نو نہیں کرو جان دے مانگی ہے، آندی اجے تے میری محنتاں دا مول بھی نہیں منو مل سکیا۔ نکیاں نکیاں معصوم بیٹیاں نے، پیاریاں بیٹیاں لاڈلیاں بیٹیاں نکیاں نکیاں ننیاں ننیاں شہزادیاں جیڑیاں نے اپنے بابل دی چار پائی دے پایا نل چمڑ جاندیاں نے، آندیاں نے او لوگو اسی اپنے ابو نو کرو نہیں جان دے مانگیاں او یار اے نا معصوم بچیاں نو والا کون دسے، اے بیٹیو والا جان والے بھی رکیا کر دینے، جان والے تے جا کے رہندے نے، اس ویلے کار تینو رکھ بھی نہیں سکنا کہ نامی تو بچے آخر مٹی تھلے جانا کہ نامی تو بچے آخر مٹی تھلے جانا بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا اے موت کسے دا لحاظ تے نہیں نہ کرنے والی ہے۔ اکبر الہ آبادی نا بہت بڑا شاعر گزرے ہے، اپنی بیٹی دا نکاح کیتا، شادی کیتی ہے تے دنیا دی ہر شے جہیز دے اندر دے دیتی ہے۔ میری بیٹی نو سورے جاندے ہیں کسے دی لوڑ نہ بھیجا تھوڑ نہ رہ جائے، سسرال والے کی تے گلہ ہی نہ کرنے کی لے کے آئی ہیں کی تیرے ماں پہ انہیں لے دے کے تینوں ٹورے ہے۔ آؤ نا میرے بھائی غور کریا کرو نا، بیٹی نو سسرال وال روانہ کر دیتا ہے اور بیٹی سوریا کر جدو پہنچی ہے نا، سسرال والیاں بیبیاں ہوندیاں نے آکے تے ڈولی دا پردہ ہٹایا، جدو ڈولی دا پردہ ہٹایا گیا ویکھیا دلہن وچ ہی فوت ہو گئی ہے۔ موت نہیں کسے دا لحاظ کر دی، دسن والے نے جا کے دسیا ہوئے اکبر جس اپنی بیٹی نو اینا جہیز دے کے ٹورے آئی
اس تیری بیٹی نو تے سورے قدم پانا بھی نصیب نہیں ہویا۔ تے شاعر سی بول اٹھیا آندہ نہ آیا یاد اے آرام جائز نامرادی میں، کفن دینا تجھے بولے تو ہم سامان شادی میں۔ آندہ اے میری بیٹیے میں دنیا دی ہر شے تینو جہیز دے اندر دین دی کوشش کیتی ہے، سارے جاندے ہیں کسے شے دی توڑ نہ رہ جائے، پر میری بیٹیے سارے جاندے ہیں سب تو پہلا تینو کفن دی لوڑ پئیے تے تیرا ابو کفن بھی نہیں دے سکیا۔ اوہ آؤ نا میرے بھائی غور کریا کرو نا، ایک ویلا آ کے رہنا ہے، یہ تو جانا ہی جانا ہے۔ آخرت دیاں تیاریاں کر لئیے، آخرت دیاں فکراں کر لئیے نا۔ ویکھو جنہاں نو آخرت دیاں فکراں لگیاں نے، حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے جناب بیماری دے ایام تو گزر دینے پہ مغرب دی اذان ہو جاندی ہے، تے ساتھیاں نو کہنے لگے ساتھیو مینو بازواں تو پکڑو تے مسجد دے اندر لے کے چلو۔ ویکھو فکر آخرت دی جدو پیدا ہو جائے، ساتھی کہنے لگے حضرت تسی بیمار ہو، ایتھے گھری نماز ادا کر لو، ایتھے ہی پڑھ لو۔ تے حضرت عامر بن عبداللہ جواب دین دینے آندے نے ہوئے میرے او ساتھیو، میرے کنی اذان دی آواز پہ گئی ہے، اگر میں اذان سنن دے بعد مسجد وچ جا کے نماز نہ پڑھی، اس حال دے اندر مینوں موت آ گئی ہے، تے رب دے دربار دے اندر جا کے تے کیڑا منہ دکھاواں گا، مینوں مسجد دے اندر لے کے چلو۔ ساتھیاں نے بازواں تو پکڑے آئے، مسجد دے اندر لے کے تے چلے جاندے نے، نماز ادا کرن لگ پئے۔ پہلی رکعت پہلے سجدے اندر گانے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے، موت دا سنے آ جاندا ہے۔ او یار موت گھر دے اندر بھی تے آئی جانی سی نہ، جدو فکر ہوئے آخرت دی ہے، پھر بندہ اذان سنن دے بعد گھر نہیں ٹھہر سکدا، اذان سن لین دے بعد دکان تے نہیں بہ سکدا ہے، اذان سن لین دے بعد پھر بندہ زمیندار جیڑا ہے او اپنا حل نہیں چلا سکدا ہے۔ اب ویکھ لو جنہاں نو آخرت دیاں فکراں لگیاں نے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھیاں رون لگ پیندیاں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ پہ آ رہی ہے خیر تے ہے وے نے، اچانک رون لگ پئی ہے، گل کی ہے وجہ کی ہے؟ عرض کر دیا نے اللہ دے نبی جی اچانک میرے دل دے اندر خیال آیا ہے قیامت والے دن اللہ نے پتہ نہیں ساڈے نال کنج دا سلوک کرنا ہے، جہنم دی اگ دا ڈر میرے دل دے اندر پیدا ہو گیا ہے، مینوں رون آ گیا ہے۔ حالا او امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنہ دی عظمت دے اندر اللہ نے سورہ نور دیاں 18 آیتاں نازل فرما دیتیاں نے، انہاں نو آخرت دا اینا فکر لگا ہے۔ اوے ساڈے دن گزر دے نے گناہاں دے اندر، راتاں گزر دیاں نے تے گناہاں دے اندر، تاوی اسی آخرت دا فکر دلاں وچ پیدا تے نہیں نہ کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے او لوگو رب
مینوں ایک پھل بنا دیندا ہے، نہ میں رب دے دربار دے اندر جاندا ہے، نہ رب دے سامنے جواب دینا پیندا ہے، پرندے آوندے تے مینوں کھا کے چلے جاندے۔ اوے کوٹھے کلاں والے آئے، اے پیارے ابو بکر، او پیارے ابو بکر نے جنہ دے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ابو بکر پیارے آئے قیامت والے دن تو اونا وچوں ہوئے گا ہے جنہ واسطے رب نے جنت دے 8 دروازے کھول دینے نے۔ اس ابو بکر نو آخرت دا کنا فکر لگائے۔ حضرت عمر کہاں لگے کاش میں تن کا ہندا، ہواواں ہوندیاں تے اڑا کے چلیاں جاندیاں ہیں، نہ رب دے دربار دے اندر جانا پیندا ہے، نہ رب دے سامنے جواب دینا پیندا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدو بھی قبر دا تذکرہ کیتا جاندا تے رون لگ پیندے نے۔ سوال کرنے والا سوال کردہ ہے، عثمان پہ آ رہے ہیں، آخرت دا تذکرہ آوے تے نہیں روندے، موت دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے، اینا پریشان نہیں نہ ہویا کر دے، جہنم دیاں گلاں دیاں نے اینا پریشان نہیں ہویا کر دے، جدو قبر دا ذکر کیتا جاندہ تے رون لگ پیندے ہو۔ گل کیے وجہ کیے جناب عثمان اور رو پیندے نے، آندے نے اوے اللہ والے موت دیاں گلاں نے نئے، جدو موت آندی ہے ہر پاسے چار چوفیرے پیار کرنے والے نظر آ رہے ہوندے نے، جہنم دی گلے نئے اوتھے بھی سامنے سڑدیاں بلدیاں ہونا ہے، کئیاں نے نظر آندیاں ہونا ہے۔ اوے لوگو قبر ایک ایسا گڑا ہے، قبر ایک ایسا اندھیرا ہے جتھے سکے ماں باپ نے بھی نظر تے نہیں نہ آونا ہے۔ اوے آونا میرے بھائی میرے او بزرگو میری او ماں پہنو اے گلاں تے یاد کریا کرونا ہے۔ بندہ کمرے دے اندر بیٹھا دروازہ بند ہے، اچانک لائٹ چلی جاندی ہے، بتی چلی جاندی ہے، اندھیرا چھا جاندہ ہے، اے بندہ ڈر جاندہ ہے، اکیلا ہے ڈر جاندہ ہے، دوڑ کے کمرے وچوں باہر آ جاندہ ہے، او یار اے دنیا دا اندھیرا ویکھے آئیے تے دوڑ کے باہر آ گیا ہے، او قبر دا اندھیرا بھی تے یاد کریا کرنا ہے، جس اندھیرے وچوں کسے نے باہر بھی نہیں آن دینا ہے۔ اے چل وے قبر دی وادی نو، چل وے قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دے غم شادی نو، اے ہیر ہنیر سویرا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگتے کوئی پھیرا آئے، اے تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڑا اگے سفر لمیرا آئے۔ اے قبران دے ٹیر او چیرے نے، اے قبرستان جایا کرو نائے، جا کے قبرستان دا چکر لایا کرے ویکھیا کرنا ہے۔ او یار اسی آج کنا بے وفا نکلے آئے، اسی تے اپنے پیارے آندیاں ہیں، قبران دے نشانات نوی اساں پولا دیتا ہے، آج ماں پہ آندیاں قبران دا کوئی پتہ نہیں ہے، آج نان کے داد کے آندیاں قبران دا پتہ کوئی نہیں ہے، نانا جان دادا جان دادی جان نانی جان دی قبر کیڑی ہے۔ او یار سانو تے اپنے ماں پہ آندیاں قبران دے نشانات پھول گئے نے، اسی کنا بے وفا نکلے آئے، اوے جایا کرے نادیاں قبران تے جا کے دعا میں کریا کرو نائے، آج اسی اپنے پیارے انو پلا دیتا ہے، کل نو
ساڑیاں اولاداں سانوں پولا دین گیاں نام بے وفائیاں کریا کر جان والے پیاریاں نال جایا کر قبرستان دے اندر ویکھیا کر قبران دے ٹیر او چہرے نے قبران دے ٹیر او چہرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے ایتھے دو جگ دا بسیرا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرا آئے ایتھو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڑا اگے سفر لمیرا آئے اوے نہیں رہنا یار پیارے آنے نہیں رہنا یار پیارے آنے ٹہ جانا ہی میل منارے آنے چھڑ جانا ہی سب پیارے آنے ایتھے دو جگ دا بسیرا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پیرا آئے ایتھو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڑا اگے سفر لمیرا آئے اجے ویلا جے اجے موقع جے آخرت دے سفر دیاں تیاریاں کر لئیے اوے کل نو پشتانا نہ پہ جاوے اے زندگی دی جو فرصت رب العالمین نے عطا فرما دیتی ہے اپنے مالک نو راضی کر لئیے آخرت دا ڈر جنت وچ جان دا فکر پیدا کر لئیے جہنم تو بچن دا فکر پیدا کر لئیے جدو اسی آخرت دا فکر پیدا کر لوانگے انشاءاللہ الرحمن رب العالمین ساڑی دنیا بھی بہتر فرما دیں گے آخرت بھی آباد فرما دیں گے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرنی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ کے سامنے موت کی یاد دلا رہے تھے. میں نکلا ایک شام کو دل میں کچھ ارمان تھے. ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں دوسری طرف قبرستان تھے. میرے پاؤں کے نیچے ایک ہڈی بولی اے انسان چلنے والے ذرا سنبھل کے چل کبھی ہم بھی انسان تھے.